عزیزان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل سے یہ ترتیب شروع کی گئی کہ قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں ہیں جو عام طور پر ہم نمازوں کے اندر ادا کرتے ہیں، عام طور پر ہر دوسرے مسلمان کو وہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ، ان صورتوں کے پیچھے چھپے ہوئے واقعات جن کو شان نزول کہا جاتا ہے یا جن کو ان صورتوں کا پس منظر کہا جاتا ہے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور صورتوں کا ترجمہ اور ان صورتوں کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ان کے بیان کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ان صورتوں کے اندر بیان کردہ مضمون کا ایک اجمالی خاکہ اگر ہمارے دماغ کے اندر موجود ہوگا تو پھر ان صورتوں کی تلاوت کے موقع پر بھلے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ہمیں نماز کے اندر دھیان کی کیفیت نصیب ہوگی اور خشوع اور خضوع والی کیفیت نصیب ہوگی۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفیل کا ترجمہ بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے ابرہہ اور اس کا لشکر جس کے اندر ہاتھی بھی موجود تھے، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ حضرات کے دماغ میں وہ باتیں ہوں گی، اور یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ ہفتے جب کسی نماز کے اندر سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی ہوگی یا کہیں پر کی جا رہی ہوگی اور ہمارے کانوں تک وہ آواز پہنچی ہوگی تو یقیناً یہ خاکہ جو بیان ہوا وہ ہمارے دماغ میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ترجمہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا، اور ان صورت کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے دماغ میں رہی ہوں گی۔ آج جو خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ مبارک سورۃ القریش کہلاتی ہے۔ اس سورت کو سورۃ القریش بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الایلاف بھی کہا جاتا ہے، اور جو آخری 10 صورتیں ہیں، آخری 10 صورتوں میں سے پہلے نمبر پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی صورت آتی ہے، اور اس سے متصل دوسرے نمبر پر سورۃ القریش میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورۃ القریش کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں اس کے متعلق جو معلومات میسر ہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول حق کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کریم کھولتے کے ساتھ ہی ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کا بنیادی علم اگر مجھے اور آپ کو ہو جائے تو دوران تلاوت ہمیں لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو قرآن کریم کو کھولتے کے ساتھ ہی ابتدا کے اندر سب سے پہلے ہماری نظر سورۃ الفاتحہ پر پڑتی ہے، اس کے بعد اسی صفحے جب وہ صفحہ ختم ہوتا ہے اگلے صفحے پر سورۃ البقرہ پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مختلف جگہوں پر نئی نئی صورتیں آتی ہیں اور ان پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ ان صورتوں کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس صورت کی ابتدا کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا لفظ جو ہمیں لکھا ہوا دکھتا ہے وہ ہوتا ہے لفظ سورت۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ الفاتحہ کو کھولنے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا لفظ جو ہمیں لکھا ہوا سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں اوپر جہاں پر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اسی پٹی کو شروع سے دیکھیں تو وہاں پر لفظ سورت لکھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سورت کسے کہتے ہیں؟ تو سورت کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے
سورت ان آیات کے مجموعے کو کہا جائے گا کہ جن کی ابتدا بھی ہو اور جن کی انتہا بھی ہو، یعنی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، اتنے مجموعے کو سورت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس مجموعے کے اندر کم از کم 3 آیات ہوں، اس مجموعے کے اندر کم از کم 3 آیات ہوں۔ ان 3 آیات کے مجموعے پر جب کہ اس کا اول بھی ہو اور اس کا آخر بھی ہو، اس کو سورت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو ہم دیکھیں، اس مبارک سورت کو بھی سورت کہتے ہیں۔ یہ چند آیات کا مجموعہ ہے، لیکن چند آیات کے مجموعے کے ساتھ ہم نے غور کرنا ہے۔ اس کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور اس کی انتہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آیات کا مجموعہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ کم از کم وہ 3 آیات پر مشتمل ہو، تو سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیاتیں ہیں۔ اس اعتبار سے ان 7 آیات کے مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے۔